کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہمارے آٹا اور چاول ختم ہونے والے ہیں، تم شہر جاؤ اور وہاں سے گندم اور چاول خرید لاؤ۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، میں کل جاؤں گا۔ کل صبح سویرے ہی وہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد ہی وہ واپس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ شہر کی طرف جانے والا راستے پر جو پل ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور شہر جانے والے راستے بند ہو گئے ہیں، اس لیے آج میں نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا شہر جانے کا ایک دوسرا راستہ بھی ہے، وہاں سے چلے جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا دوسرا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے، ادھر سے جانے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے گاؤں والوں سے معلوم کیا ہے، پل کو جلد ہی ریپیئر کر دیں گے، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں۔ پل مرمت ہوتا تو میں چلا جاؤں گا، پل مرمت ہوتے ہی میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد باپ نے ساری بات سنائی اور خاموش رہا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گیا۔ باپ نے ایک بار پھر بیٹے کو چاول اور گندم کا یاد کروایا۔ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے بابا، میں آج ہی شہر جاتا ہوں۔ لیکن کچھ ہی گھنٹوں گزرنے کے بعد وہ واپس آ گیا۔ بابا راستہ ابھی بھی بند ہے، پل کی مرمت کا کام ابھی بھی جاری ہے، ابھی کچھ دن اور لگیں گے، جیسے ہی پل ٹھیک ہوتا ہے تو میں چلا جاؤں گا۔ میرے خیال میں ابھی کوئی زیادہ کام نہیں بچا، بس چند دنوں کی بات ہے۔ بوڑھے آدمی نے ایک نظر اٹھائی اور چاولوں کی برتنوں کی طرف دیکھا، دونوں چیزیں تقریباً ختم ہونے والی تھیں۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہہ رہے ہو، ہم پل کی ریپیئر ہونے کا انتظار کر لیتے ہیں۔ کئی دن ایسا ہی گزر گئے، پل کی ریپیئر ہونے کا جو اسٹیمیٹ ٹائم تھا وہ گزر چکا تھا۔ ایک دن باپ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ آٹا اور چاول دونوں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اٹھو جاؤ، جلدی کرو، شہر جاؤ اور چاول لے کر آؤ، پل ابھی ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ لڑکا جلدی تیار ہو کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اس باپ نے باپ کو بتایا کہ پل ٹھیک تو ہو گیا تھا، لیکن پانی کا ایک بڑی ریلی آئی ہوئی ہے، پل دوبارہ ٹوٹ گیا ہے، اب تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے، اب تو دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، اب شہر جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا، پانی میں ڈوب چکے ہیں، اب تو ہم بھوکے رہنے پڑے گا۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ بات تو پہلے دن سے ہی طے تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ جب تم پہلی دفعہ گئے تو تم نے دیکھا کہ پل ٹوٹا ہوا ہے، تو تمہیں اس وقت دوسرے راستے سے شہر چلے جانا ہی تھا، لیکن تم نہیں گئے۔ وہ راستہ مشکل اور لمبا تھا اور تمہیں تھوڑا زیادہ محنت کرنی پڑنی تھی، لیکن اگر تم اس دن چلے جاتے تو آج ہم بھوکے نہ رہتے، لیکن تم نہیں گئے، تم زیادہ محنت نہیں کرنا چاہتے تھے، تم لمبے راستے کو دیکھ کر پل جلدی ٹھیک ہو جائے گا، تم نے آسان راستے کو چنا، اس لیے آج ہم اس مشکل صورتحال میں ہیں، آج ہم بھوکے ہیں۔ ابھی ہم نوجوان لڑکے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ دوستو، زندگی میں اکثر ہم شارٹ کٹس کی آسان تلاش کرتے ہیں، ہم مشکلوں سے گھبراتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ ہمارا کام جلد ہو جائے۔ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مشکل اٹھائے بغیر ہی منزل پر پہنچ جائیں، اور بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قسمت اچھا ہو تو یہ کام ہو جائے گا۔ ہم سارے کچھ قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں۔
لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک اچھی اور مطمئن زندگی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان راستہ ہم نے سوچا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو پلان ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور ہم مشکل میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے سامنے دو آپشنز ہوتے ہیں کہ یا تو ہم مشکل کا سامنا کریں، بہادری سے مشکل راستے پر چلیں جو ہمیں منزل پر نہیں لے جائے گی، یا پھر اچھائی کی امید کرتے ہوئے انتظار کرتے رہیں۔ اور پھر ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چوائس آپ بھی آج ہم کریں گے اس کا ایک نتیجہ ضرور آئے گا، اور جو بھی چوائس ہم کر رہے ہیں، جو فیصلہ بھی ہم لے رہے ہیں، وہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اصل میں تو اپنی مستقبل کو، اپنی زندگی کو ہم خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کون سا راستہ چننا ہے؟ کیا آپ ایک آسان راستہ چنیں گے، آپ آسانی کی تلاش میں رہتے ہیں، یا پھر آپ مشکل چیلنجز کا سامنا کرنے کے کو تیار ہوں گے، قربانی دینے کو تیار ہوں گے؟ اپنے گول کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اپنے گول کو، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل کامیابی، اصل خوشی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، بلکہ کامیابی کو تو مستقبل مزاج سے مسلسل محنت کرنے کا نام ہے۔ کامیابی تو مشکل اور چیلنجز کا سامنا ہے، کامیابی تو مشکل اور چیلنجز کا سامنا ہے، کامیابی تو پتھریلے راستوں پر چلنے کا نام ہے۔ کئی لوگ ان پتھروں سے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، کئی لوگ ان پتھروں سے ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، کئی لوگ اسی پتھریلے راستے سے ڈر سے اس پر سفر نہیں کر پاتے، اور کئی لوگ اپنے راستے میں آنے والے پتھروں سے اپنی کامیابی کا ذہن بنا لیتے ہیں، ان پتھروں پر چڑھ کر بلند ہوتے جاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کون سا راستہ چن رہے ہیں؟